عام انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ماضی کی دو بڑی اتحادی جماعتوں کی وفاق میں حکومت سازی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، تاہم اب پیپلز پارٹی قیادت نے حکومت کا حصہ بننے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھنے کے حوالے سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے، اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے پارٹی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ کمزور اتحادی حکومت کی بجائے مضبوط اپوزیشن بہتر آپشن ہے، ہمیں پہلے اپنے فریق کے کارڈز دیکھنے ہوں گے، اس کے بعد اپنے کارڈز اوپن کرنے چاہیے۔ اس طرح کے مشورے پیر کی شب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اس وقت سننے میں آئے جب وزیر اعظم اور دوسرے اہم مناصب کے ناموں پر ہونے والی گفتگو موضوع بحث تھی۔ دوران اجلاس ندیم افضل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیونکہ عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے۔ بظاہر اس تجویز کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اجلاس کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا نام سامنے آنے پر بھی مختلف پیرائی کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس حوالے سے مختلف لفظوں اور اشارے کنایوں میں شہباز شریف کے اس موقف کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں انہوں نے اعلانیہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا۔ اجلاس میں اس موضوع پر بھی آرا سامنے آئی کہ کمزور اتحادی کی بجائے مضبوط اپوزیشن کو ترجیح دی جائے۔ یہ بھی استفسار کیا گیا کہ مسلم لیگ نون ابھی تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام سامنے نہیں لائی۔ بعض استفسارات پر پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون کی جانب سے کی جانے والی پیشکشوں اور رابطوں کی تفصیلات سے اپنے رفقا کو آگاہ کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں پیر کو حکومت سازی اور مسلم لیگ نون سے اتحاد کے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، جس کے بعد اس معاملے پر وسیع تر سیاسی مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے کئی ارکان کی رائے تھی کہ اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم کے امیدوار نہیں بنتے تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ اجلاس میں اتحادی حکومت کا حصہ بننے کی صورت میں ہونے والے سیاسی نقصان کا بھی جائزہ لیا گیا اور مشورہ دیا گیا کہ اس معاملے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اتحادی حکومت کمزور ہوگی، ایک کمزور حکومت کا حصہ بننے کی بجائے طاقتور اپوزیشن لیڈر بننا بہتر ہوگا۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت سازی کے معاملے پر بظاہر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے مرکز میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینے کے بدلے اہم آئینی عہدے مانگ لیے ہیں۔ نون لیگ آصف زرداری کو صدر بنانے اور قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ دینے پر راضی ہے، تاہم چیئرمین سینٹ کے معاملے پر اختلاف ہے۔ نون لیگ اس عہدے پر اسحاق ڈار کو ایڈجسٹ کرنے کی خواہاں ہے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اڑھائی برس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بننے کی تجویز سامنے آئی ہے، تاہم اس پر دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تاہم نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں یہ واضح کیا کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ نون لیگ کا حق ہے۔ 3 برس بعد حکومت دوسری جماعت کو دینا دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے پیر کو جہاں وسیع تر مشاورت کی بات کی، وہیں مسلم لیگ نون بھی سیاسی رابطوں میں مصروف ہے۔ نون لیگ نے MQM پاکستان کے علاوہ مولانا فضل الرحمان اور چودھری شجاعت سے رابطے کیے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی آصف زرداری سے ایک اور ملاقات اسلام آباد میں متوقع ہے۔ یاد رہے کہ لاہور میں شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کے وفد کی پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہونے والی ملاقات میں دونوں سیاسی جماعتوں نے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بچانے کے لیے اپنا کردار اکٹھے ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ابتدائی بات چیت کے بعد ذرائع کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آصف زرداری کو صدر کے عہدے، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ اور بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا تھا کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کو وزارتوں کی آفر کی گئی ہے۔ نون لیگ نے یہ پیکج اس لیے آفر کیا کہ وزارت عظمیٰ اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے تو شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ پنجاب میں مریم نواز وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہو سکتی ہیں۔ بلاول ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس کے بعد پارٹی رہنماؤں شیری رحمان، شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ CEC میں دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ دوسری طرف آزاد نو منتخب اراکین کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد ارکان کی نون لیگ میں شمولیت کے بعد قومی اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 80 ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں نون نے سادہ اکثریت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।